نہ ہی فرٹیلیٹی ڈسٹرب ہوگی بلکہ بہتر ہو جائے گی. اور 90% آف ڈیتھس فرام سروائیکل کینسر یا ہمارے پاس ہو رہی ہیں ایشیا میں یا افریقہ میں ہو رہی ہیں. WHO نے کہا کہ نہیں، اگر یہ اسی طرح چلتا رہا وی ول اینڈ اپ بائی 2030 ہم 700,000 عورتوں کو یہ کینسر ہوگا. حکومت پاکستان نے سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے HPV ویکسین لگانے کی قومی مہم کا آغاز کیا ہے. اس دوران 9 سے 14 سال کی عمر کی لڑکیوں کو سرنج کے ذریعے یہ ویکسین دی جائے گی تاکہ انہیں بچے دانی سے جڑے سرویکل کینسر سے بچایا جا سکے. تاہم اس ویکسین اور مہم سے جڑے بہت سے سوالات اور غیر تصدیق شدہ معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے. ہم نے ایسے ہی چند سوالات ماہر صحت کے سامنے رکھے. یہ ویکسین کیوں لگائی جا رہی ہے؟ کیا اس کا مقصد پاکستان کی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے؟ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2020 میں اسٹیمیٹ کیا کہ اس وقت ٹوٹل آبادی میں 600,000 عورتوں کو سروائیکل کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے، جن میں سے 300,000 کی ڈیتھ ایوری ایئر ہو رہی ہے، جس پہ WHO نے کہا کہ نہیں، اگر یہ اسی طرح چلتا رہا وداؤٹ اینی انٹرونشن تو وی ول اینڈ اپ بائی 2030 ہم 700,000 عورتوں کو یہ کینسر ہوگا اور اس میں سے 400,000 کی ڈیتھ ہو جائے گی ایوری ایئر. کیا اس ویکسین کو لگوانے سے خواتین کی ماں بننے کی صلاحیت یا پیریڈز متاثر ہوتے ہیں؟ اس سے نہ تو پیریڈز ڈسٹرب ہوں گے، نہ ہی فرٹیلیٹی ڈسٹرب ہوگی بلکہ بہتر ہو جائے گی. اگر آپ سروکس کو بیماریوں سے بچا لیتے ہیں تو فرٹیلیٹی بہتر ہوگی، بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. کیا HPV وائرس سیکس کرنے سے پھیلتا ہے؟ سیکشول ریلیشن شپ از دا مین تھنگ جس سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے. یہ کسی بھی سکریشنز، مواد، کپڑا یا کسی اور ٹوائلٹ ہائیجین کے ساتھ نہیں ٹرانسفر ہوتا. یہ ویکسین صرف 9 سے 14 سال کی لڑکیوں کو ہی کیوں لگوائی جا رہی ہے؟ کیا اس عمر سے بڑی خواتین بھی یہ ویکسین لگوا سکتی ہیں؟ ویکسین اسی لیے ینگر ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ سیکشول آنسیٹ سے پہلے ان کا جو جنسی ملاپ ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے یہ ویکسین دے دیں اور بچیوں میں قوت مدافعت پیدا ہو جائے اس سے پہلے کہ ان کا سیکشول ریلیشن شپ ڈیولپ ہو. 9 to 14 ایئرس کی ایج تو اچھی ایج ہے جس میں امیون رسپانس بہت اچھا باڈی کا اچیو ہوگا، لیکن اگر آپ کی بچیوں نے نہیں لگوائی اور وہ اس ایج گروپ میں نہیں آتے تو شادی سے پہلے کبھی بھی وہ لگوا سکتے ہیں. یہ ویکسین صرف تبھی لگوانی چاہیے جب آپ میں سرویکل کینسر کی تشخیص ہو جائے. تشخیص ہونے کے بعد جب آپ کو وائرس نے اٹیک کر دیا اور باڈی میں اس کا پروسیس شروع ہو گیا کینسر کا، پھر ویکسین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب ایک دفعہ مرض ہو گیا پھر آپ کو باقی طریقہ علاج پہ جانا پڑتا ہے، سرجری ہے یا شعاعیں ہیں، یہ باقی چیزیں ہیں. یہ تو ہم بیفور اٹ اٹیکس HPV کے جسم میں انٹر ہونے سے پہلے ہی اس کے اگینسٹ اگر ہم امیونٹی ڈیولپ کریں گے، قوت مدافعت کو بہتر کریں گے تو تب جا کے یہ افیکٹو ہوگی. سرویکل کینسر ہونے کا خطرہ ان خواتین میں زیادہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہیں. یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، سیکشول ایکٹیویٹیز کے ساتھ پھیلتا ہے. زیادہ ولنریبل ہیں جن کے ایک سے زیادہ ہیں اور پور ہائیجین، ان سب چیزوں کے ساتھ یہ لوگ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. یہ ویکسین پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں دی جا رہی. ویسٹرن کنٹریز میں یہ 2006 آنورڈز لڑکے لڑکیوں سب کو ویکسین لگ رہی ہے اور وہاں پہ اس کا انسیڈنس نہ ہونے کے برابر ہے. 90% آف ڈیتھس فرام سروائیکل کینسر یا ہمارے پاس ہو رہی ہیں ایشیا میں یا افریقہ میں ہو رہی ہیں. اس ویکسین کو مفت کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یونیسیف نے، WHO نے، بہت سارے ادارے، گورنمنٹ آف پاکستان نے، ان ساروں کی کاوش سے فائنلی یہ اویلیبل ہوئی ہے. اور EPI پروگرام جس میں باقی ویکسینز بھی فری آف کاسٹ لگتی ہیں سارے بچوں کو، بڑی کوشش کے بعد یہ EPI میں ایکسٹینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن میں اس کو انکلوڈ کیا گیا. جہاں پہ بچے کو خسرے اور پولیو کے ٹیکے لگتے ہیں وہیں پہ بچے کو HPV ویکسین پرووائڈ کی گئی ہے.